سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، سادات اعظام، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، آج کا یہ مبارک اجتماع راجہ عبدالحمید خان صاحب قادری جیلانی کے وصال پر ملان کے سلسلے میں پہلا عرس ان کا تسلیم ہوتا ہے، اور انہوں نے ہمارے مشن کی بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ کریم ان کے غری کی رحمت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں اتفاق نصیب فرمائے، اور اس خاندان کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ راجہ عبدالحمید خان اکیلے ہو کر کے بھی ایک انجمن تھے، وہ تنہا ہوں تو بھی ایک محفل تھے، اور بڑے میدانی آدمی تھے، جس بھی میدان میں اترنے کی ضرورت پڑے مردوں کی طرح اتر سکتے تھے۔ اللہ انہیں غنی کی رحمت فرمائے۔ ہمارے دل پر اپنی محبت اور وفا کے گہرے نشانات انہوں نے چھوڑے ہیں، اور ہم جب تک دنیا میں زندہ ہیں ان کے لیے دعا گو رہیں گے۔ آپ کو میری آواز بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، میں ذرا کانوں سے تھوڑا بھاری ہو گیا ہوں، یہ جتنے اعلانات مولانا نے ارشاد فرمائے میں نہیں سمجھ سکا کہ کیا فرمایا ہے۔ آدمی اعلانات کسی توقع کی بنیاد پر کرتا ہے، اگر وہ سمجھ میں آئیں تو بولنے والے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان اعلانات کا بھی کچھ پاس کرے۔ معافی چاہیے جی، ٹھیک ہے، معافی درخواست کر رہا ہے۔ بوسا لیا جو ان کا تو آنسو نکل پڑے، یوں بخشوا لیا کہ یہ پہلا قصور تھا۔ 20 مرتبہ میرے کان کھینچے آپ لوگوں نے، مجھے زندگی میں کبھی کان کھنچوانے تک نوبت نہیں آئی۔ اور ایک بات میں عرض کروں، میرے انتظامی دوستوں نے اس قدر مجھے خوف زدہ کیا کہ بالکل انہوں نے دہشت گردی کا معاملہ مجھ سے کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ شام کی نماز آپ یہاں کے پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو پھر نہ آئیں، کیونکہ عشاء اور مغرب کے درمیان ہی تقریر ہو سکتی ہے۔ پر لوگ نہیں بیٹھتے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ جو قوم 3 بجے تک ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، ان کے پاس ہفتے والے دن بیٹھنے کا وقت کیوں نہیں ہوتا؟ میں 8 بجے ٹھیک یہاں پہنچ گیا تھا، اس وقت 9:30 ہیں۔ راجہ عبدالحمید خان مرحوم وہ ہمارے جان نثار تھے، ان کے سالانہ عرس کے سلسلے میں تو کیسے بھی مجھے آنا پڑے میں خوش ہوں، لیکن انتظامی طور پر یہ قابل اعتراض بات ہے کہ تم مجھے اتنا ڈراؤ کہ میری سانسوں کے آمد و رفت بند کر دو۔ ہمیشہ لوگ نائیوں کو کہتے رہے، سر گیلے چودھری اور مری کے نائیا بیچارے نہیں آنی یہ ہیچر سینے نہ ویلا میں اس طرح نہ گچھی سکنا، اس طرح ٹائم نائیاں کی دینا، سیداں کے ساتھ نہیں کچھ ٹائم دیتا۔ تو پہلے ماڑے شاگرد ہو یا مرید ہو جی اتنا ڈرانے ہو بھی فلانے ویلے تو فلانے ویلے اچھے تو پھر آد نہیں اتنا آ، یہ میرے لیے بالکل ایک نئی بات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
میرے مخلصین تو ایثار کرنے والی قوم ہے، لیکن مجھے یہ ڈرانا کہ رات 8 بجے کے بعد کوئی نہیں بیٹھتا، اس کو میں کس طرح باور کروں؟ میں اسے داڑھی موچھ کا نشان نہیں تھا بولنا شروع کیا سن 50 میں، سن 57 کے اواخر میں مجھے داڑھی آئی ہے، سن 50 میں بولنا شروع کیا ہے۔ میری مجلس میں سے کوئی دودھ پتر والا جنا اٹھی تھی گشنا تک کیا نہیں اترے نے خطرے گشنے تک کے، جن کا کوئی آگا پیچھا کچھ نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس سلسلے میں نے پڑھی ہے کہ ایک طبقہ جس سے نبی پاک علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا منکر پیدا ہوا ہے، اس لیے غوث پاک کے فضائل و کمالات کے منکر بھی داڑھیوں والوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ حق تو یہ نہیں تھا کہ حضرت غوث پاک کے وہ منکر ہوتے، مگر اپنی جماعتی دھڑا بندیوں کی وجہ سے حضرت غوث کی عظمت کا انکار کرنے لگے۔ یہ بات آپ لوح دل پہ لکھ لیں، مرید آپ کسی کے ہوں لیکن منکر آپ کسی ولی کے نہ ہوں۔ قادری ہے، چشتی ہے، نقش بندی ہے، سہروردی ہے، شاذلی ہے، بدوی ہے، زنجانی ہے، خلوتی ہے، شتاریہ ہے، درکاویہ ہے، دندراویہ ہے، کبرویہ ہے، اویسیہ ہے، جو اللہ کو اچھے لگیں ان کو کہتے ہیں ولی۔ جن کو اللہ نے جو اللہ کو اچھے لگے ہوں اس کو محض آپ اپنے علاقائی بنیادوں پر یا اپنی جماعتی بنیادوں پر ان کو تم برا سمجھو، یہ خدا پرستی نہیں ہے اور ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ اور خاص طور پر حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کی عظمت کا جنہوں نے انکار کیا ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا بھی نہیں ہے۔ کبھی تو اس کا انکار کیا کہ حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کا جو ولیوں کے کاندھوں پر قدم ہے یہ بات ہی غلط ہے۔ کبھی یوں کہا ہے اس وقت کے ولیوں کے لیے تھا، بعد کے ولیوں کے لیے نہیں تھا، اور کبھی یہ کہا ہے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ملتا ہے؟ جس شخص کو آپ ولی کہتے ہیں یا جس شخص کو آپ مجدد کہتے ہیں اس کے مجدد کے بارے میں قرآن میں آیت آئی ہوئی ہے کہ فلاں نام کا بندہ فلاں شہر کا رہنے والا وہ مجدد ہے؟ کس وجہ سے آپ نے مجدد مانا ہے؟ میں نے مجددین کو مجدد مانا اور قبر تک مانتا رہوں گا، اس لیے کہ خدا کے پسندیدہ بندے ہیں جو اللہ کو اچھے لگے ہیں ان میں سے مجددین ہوئے، تو ان کو مجدد پوری قوم نے اگر مانا ہے تو میں بھی مانوں گا، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ سلاسل جو باقی ہیں وہ بھی تسلیم کریں۔ اس بنیاد پر میں حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات شروع کرنا چاہوں گا کہ حضرت غوث الثقلین کا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ اس پر بڑی میٹیریل ایویڈنس ہے حضرت سید معین الدین چشتی انجبیری سلطان ہند سرکار، اتنی بڑی شہادت ہے کہ امت مسلمہ میں اس کے جوڑ کا کوئی دوسرا بندہ نہیں۔ صحابہ سے لے کر اس ہمارے دور تک 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے کا کام خواجہ غریب نواز نے کیا ہے۔ ان کی ان خدمات کو کیوں سراہتا ہوں؟ خدا کا راضی نامہ اس میں ہے۔ میں چشتی نہیں ہوں، چشتیہ سلسلے کی مجھے اجازت ہے، میں بیعت کر سکتا ہوں، مگر میں نے قادری سلسلے کے سوا کسی کو بیعت نہیں کیا۔ مجھے نقشبندیہ کی بھی اجازت ہے، سہروردیہ کی بھی اجازت ہے، قادریہ کی بھی اجازت ہے، لیکن بیعت صرف قادری غوث پاک کے خاندان میں کرتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز کا نام ہمیشہ عزت سے لیا ہے۔ امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ کا اسم گرامی ہمیشہ عزت سے لیا ہے، ادب سے لیا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہر ولی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ اب اس سلسلے میں پہلی شہادت حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کی ہے۔ خواجہ سلطان ہند سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہم عالم شد قدمت، اکتاب جہاں در پیش درت، افتادہ چو پیش شاہ گدا۔
یا غوث الثقلین جب سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پائے مبارک آپ کے سر پر آیا ہے، آپ کا پاؤں تمام ولیوں کے سر پر چلا گیا۔ آج راجہ عبدالحمید خان صاحب کا عرس ہے اور یہ ان کے مرشد کی بات ہے۔ حضرت غوث پاک کے سلسلے کے مرید تھے نا، مرید کے عرس پر پیر کے حالات و واقعات بیان کرنا یہ مقتضائی فطرت ہے، مقتضائی طریقت ہے۔ اور یہ عرس کی بنیاد بہت سارے ساتھی برسی کہتے تھے، میں نے منع کیا، میں نے کہا یہ ہندوؤں کی بولی ہے۔ سال کے بعد جو فنکشن کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس کو عام مسلمان یو کے میں برسی کہتے ہیں، مگر یہ لفظ ہرگز نہیں کہنا چاہیے، عرس کہنا چاہیے۔ برسی کے نام سے اسلام نے اس کا تعارف نہیں کرایا، عرس کے نام سے کرایا۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی آدمی قبر میں جاتا ہے اس سے 3 بنیادی سوال ہوتے ہیں عقائد کے بارے میں۔ تیرا رب کون سا ہے، تیرا نبی تیرا دین کون سا ہے، تیرا نبی کون سا ہے۔ لاسٹ اینڈ فائنل کوسچن یہ ہے۔ اس کے مطلب یہ سوال نہیں ہوتا نمازیں کتنی پڑھی ہیں، زکوٰتیں کتنی دی ہیں، یعنی قبر میں حساب ہوگا لیکن عقیدہ صحیحہ کے سلسلے میں ہوگا۔ علماء ربانی نے آج تک جو آپ کو ہمیشہ عقائد صحیحہ کی تعلیم دی ہے، اب قبر میں جا کے مدتیں ٹھہرنا ہوگا، لیکن وہاں یا دوزخ کا عذاب مہیا ہو جائے گا یا جنت کی سہولتیں مہیا ہو جائیں گی۔ اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ کا کوئی آئیڈینٹی، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے اس کے پاس؟ کہا نہیں، اس کے سامنے پہلا یہ سوال رکھا، بتا خدا تیرا کون ہے؟ وہ حضور کی تعلیمات کے مطابق کہتا میرا خدا اللہ ہے۔ تمہارا دین کون سا؟ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد تیرا نبی کون سا ہے؟ لیکن نبی کے بارے میں صرف یہ جواب وہ کافی نہیں سمجھتے کہ وہ محمد رسول اللہ میرے نبی ہیں، شناخت پریڈ ہوتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں شناخت پریڈ کیوں نہیں ہوتی؟ دین کے سامنے کتابیں اور سیاستہ رکھ کے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کتابوں کے بارے میں تیرا کیا رائے تھی؟ صرف سرکار کے بارے میں شناخت پریڈ کیوں ہوتی ہے؟ کہ جس پر فیل اور پاس ہونے کا دار و مدار ہو اس پر زیادہ زور دیا جایا کرتا ہے۔ سیمائی سیمائی امتحان میں فیل ہو جائے ممکن ہے پھر ششمائی میں پاس ہو جائے، ششمائی میں فیل ممکن ہے نومائی میں پاس ہو جائے، لیکن سالانہ میں اگر فیل ہو گیا تو پھر پرماننٹ فیل ہے۔ آخری سوال سرکار کے بارے میں، ما کنت تقول فی کہ حاضر رجل، لفظ الرجل پر حاضہ آنا، مولانا آپ نے دورہ حدیث کہاں کیا تھا؟ امر الاسلام میں کیا تھا، کراچی میں، کراچی میں منتخب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ جی علیہ، سید منتخب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی جی بات کر رہے ہیں۔ قمر الاسلام میں دورہ حدیث کرنا بڑی کافی شہادت ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی پر ہے وہ مدرس، وہ بڑے مقبولان بارگاہ تھے۔ تو عرض خدمت ہے کہ الرجل پر حاضہ آیا ہوا ہے، حاضہ اس میں اشارہ مفہوم مبصر کے لیے ہوتا ہے، جو دونوں کو نظر نہ آئے اس کے لیے حاضہ نہیں استعمال ہوتا۔ جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں، کہوں کہ یہ کپڑا یہ مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے یہ کلمہ مومل ہوگا کہ یہ کپڑا آپ کو بتاؤں تو چاہیے یہ کہ یوں کہوں یہ کپڑا، یہ اس وقت کہنا صحیح ہوگا جب آپ کو بھی نظر آئے مجھے بھی نظر آئے، لیکن رجل کے نام سے، فوٹو کے نام سے نہیں، ہاں رجل کا لفظ ہے۔ رجل مدرک بذات متحرک بالارادہ کو کہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے سمجھتا بھی، اپنی مرضی سے حرکت بھی کرتا ہے۔ لفظ اعضا ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معلومہ مدینے والی سرکار ہر قبر میں میت کو بھی نظر آتے ہیں، فرشتوں کو بھی نظر آتے ہیں، اور رجل کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان کا یہ قول کمزور ہے جو کہتے ہیں سرکار کا فوٹو دکھایا جاتا ہے، سرکار کی مثیل دکھائی جاتی ہے، مثیل پر لفظ رجل استعمال نہیں ہوتا۔ مثیل یہ شے غیر شے ہوتی ہے۔ اگر
سرکار کی بجائے مسیل حاضر ہو تو پھر مسیل حاضر ناظر ہے، سرکار حاضر ناظر نہیں ہے۔ اس وقت جب یہ پاس کر لیتا تو کہتے ہیں نم نومت العروس، اور ایک روایت ہے کنومت العروس، یہ جو مصدر نو کہلاتا ہے، نم نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ ہمیشہ علم بیان کے اندر یہ بحث ہے کہ تشبیہ میں وجہ شبہ مدار حکم ہوتی ہے۔ وجہ شبہ اس میں کیا ہے؟ کہا وجہ شبہ یہ جب نو بیاتی دلہن ہو، اس کی اپنی ماں اندر نہیں آتی، کہ خامد کے ساتھ تنہا پتہ نہیں کس حالت میں ہو، ساس اندر نہیں آتی، سسر اندر نہیں آتا، اور دیور اندر نہیں آتا، اندر آئے تو وہی آئے جو اس کا میاں لگتا ہے۔ اب سرکار کے فرمانے کا یہ مقصد ہے تو پاس ہو گیا ہے، اب تیرے پاس آؤں تو میں ہی آؤں، باقی کوئی نہیں آ سکتا۔ عرس کی جس سے دلہن کے کمرے میں دولہا ہی آ سکتا ہے، تیری قبر کے اندر اگر آؤں اب کوئی فرشتہ بھی نہیں آ سکتا، کوئی عذاب دینے والا بھی نہیں آ سکتا، آؤں تو میں ہی آؤں۔ اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، یعنی بلا شرکت غیر ایک ہی کا حق ہے کہ وہ آئے، وہ خامد کا حق ہے، اسے نکاح پڑا ہوا ہے، اور میں اس لیے آؤں کہ تو نے میرا کلمہ پڑا ہوا ہے۔ نکاح ٹوٹنے والی شے ہے، کلمے کا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یوم ین کا تو کل سبب و نسب الا سببی و نسبی، یہ کلمے والا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ دلہن اور دلہن کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن میرے والا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے عرس کہتا ہوں، یہ راجہ عبدالحمید خان مرحوم کا یہ عرس ہے، ان کے عرس کے موقع پر سرکار بغداد کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات دیکھنا ہوگی کہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار علامہ عبدالقادر اربلی نے تفریح الخاطر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت پہل کر گئے جو سرکار غوث پاک نے فرمایا قدمی حاضر ہی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ میرا جو قدم ہے یہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ لفظ ابھی اعضاء پر بحث ہو چکی ہے، مفہوم مبصر کے لیے آتا ہے، جس کو دکھانا چاہتا ہے اس کو بھی نظر آئے، دکھانے والے کو بھی نظر آئے۔ اس کا مطلب کل روئے زمین کے اولیاء اللہ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ ابو الحسن علی حیاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت غوث الثقلین کے بعد سب سے پہلے کتب بنے تھے، انہوں نے چاہا اس مجلس میں سے اٹھ کے اس طرح حضرت کے قدموں کے نیچے اپنی گردن رکھیں۔ حضرت غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ پسرے غیاث الدین برتو سبقت ربوداست، غیاث الدین کا بیٹا خواجہ غریب نواز وہ پہلے گردن جھکا کے میرا قدم اسے اپنے سر پہ رکھ لیا ہے۔ اچھا، یہ میٹیریل ایویڈنس ہے کہ نہیں؟ یعنی امپارشل ہے۔ اپنے سلسلے کا کوئی آدمی کسی کو یہ مان جائے کہ اب میرے ہی پیر ولایت تقسیم کیا کریں گے، یہ کوئی حوالہ قابل تسلیم نہیں ہے، یہ انٹرسٹڈ ایویڈنس ہے۔ انٹرسٹڈ ایویڈنس کسی بھی کورٹ میں قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ امپارشل ایویڈنس ہو۔ اب اس پر میں اگر معمولی آدمی کی شہادتیں پیش کروں تو اور حیثیت ہوگی۔ میں خواجہ غریب نواز کی پہلے شہادت پیش کی ہے، اس کے بعد امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی، آپ کی مکتوبات شریف یہ نئی جو چھپی ہے وہ مولوی صاحب جو داتا دربار پر تھے وہ انہوں نے چھاپی تھی، اور انہوں نے امکان برکت و برید جو ان سے ممکن تھی وہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے کی ہے، خواہ اس سے ان کی دیانت سلامت رہی ہے یا نہیں رہی، ہاں، لیکن یہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن قطع و برید تسلی سے کی ہے۔ لیکن یہ حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اپنی تحریر اپنے قلم کی لکھی ہوئی ہے، یہ فارسی میں ہے، اصل کتاب مہیا کرنے میں خاصی دقت ہوئی ہے، اور پہلے مختلف علاقوں سے مختلف مکتبوں سے پتہ کیا وہ ترجمہ ہی ملتا تھا، اصل فارسی میں ملتی نہیں تھی، تو یہ ہم نے یونیورسٹی سے نکلوائی ہے۔ اس کی یہ صفحہ 144 ہے، اس کے اندر ہے
کہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتا ہے راہ ہائے کے بجانب قدس موسلند دو اند، جو خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والے راستے ہیں وہ دو ہیں، واصل اللہ ہونا، خدا سے ملاقات ہونا، خدا کو پا لینا، خدا سے ملاقات کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک بلا واسطہ، ایک بالواسطہ کا۔ بلا واسطہ جو ہے وہ واصلان ایرا بالاصالت انبیاء، اس راستے میں جو کسی واسطے کے بغیر رب سے ملتے ہیں وہ نبی ہیں، نبیوں کے سوا دوسرے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں صحابہ بھی اس راستے سے ملتے ہیں۔ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ اس سوچ کی تردید کر دی ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ کی ولایت بھی مولا مرتضیٰ کے زیر قدم ہے۔ ابھی پیش کرتا ہوں، ابھی میرے پاس کتاب موجود ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کے اندر قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی نے کہا ہے کہ سچائی یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو ولایت ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ کے وایا جاتی ہے، براہ راست کسی صحابی کو ولایت نہیں ملتی۔ جو ان پر برتری ہے وہ کسی اور معنی میں ہے، اس معنی میں نہیں ہے، اس معنی میں اصل الاصول مولا مرتضیٰ ہے۔ کہتے ہیں تا کرا بئی دولت بنوازند اگرچہ کلیل بند بلک عقل و دری را توسط و حلولیت نست، یہ جو اللہ سے بلا واسطہ ملنا ہے یہ نبیوں کا مقام ہے، اور بقول مجدد صاحب کے صحابہ رب سے مل سکتے ہیں، لیکن قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی نے کہا صحابہ بلا واسطہ مرتضیٰ اللہ سے نہیں مل سکتے، ولایت ملتی ہے تو علی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ابھی پیش کریں۔ کہتے ہیں وہ راہ ہیست بقرب ولایت تعلق دار، اور ایک راستہ ہے جو ولایت کا راستہ ہے۔ شاہ جی اپنے ابے کی باتیں سنی ہیں، کئی سیدوں کو ہم نے دیکھا سستا سودا ان کو ملا ہے، سیدوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ان کے نزدیک کو خاندانی نسل کی حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر یہ سراسر جہالت ہے۔ دیکھیں قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی کی جلد نمبر 5 میں سورہ ہود کے آیت نمبر 17 میں ابھی اس کے باری آنے دو، وہ پیش کروں گا کہ صحابہ کو بھی جو ولایت ملتی ہے جناب مولا مرتضیٰ سے ملتی ہے۔ ڈپارٹمنٹ ہے نا اپنا اپنا۔ کہتے ہیں دوسرا راستہ کون ہے؟ وہ راہ ہیست بقرب ولایت تعلق دارت اقتاب و اوتاد و بدلا و نجبا و عامہ اولیاء بہمی را واصلد۔ کہتے ہیں دوسرا راستہ ہے جو بالوسیلہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، خواہ غوث ہوں، خواہ کتب ہوں، خواہ مجدد ہوں، خواہ کس بھی شان کے اولیاء اللہ ہوں، اس کے راستے میں وہ رائے سلوک عبارت عظیم آست۔ کہتا ہے سلوک جسے کہتے ہیں وہ اسی راستے کا نام ہے بالواسطہ رب تک جانا، بلکہ جذبہ متعارفہ نیز داخل ہمیں راستہ و توسط و حلول دنی را کائن است و پیشوائے واصلان این را و سرگروہ این ہا و منبع فیض این بزرگواران حضرت علی مرتضیٰ است۔ کا غوث ہوں، کتب ہوں، کلندر ہوں، مجدد ہوں، مجتہد ہوں، کوئی ہوں، رب سے ملنا چاہیں علی کو نکال کے کوئی نہیں مل سکتا۔ کتنا بڑا مقام ہے، بڑے مسائل حل ہوں گے۔ آخر نے جناب عشاء کو بعد بہنے نہیں، اور جسی ہمت بنی نسی کے نا میں انشاءاللہ دودھ پتر والے بندے کے میں اٹھن نہیں دینا، اترے نے خطرے اٹھی کسی میں یہ اعتراض کوئی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کو اٹھے گا تو صرف شوگر کا مریض اٹھے گا جو ٹائلٹ سے ہو کر واپس آ جائے گا، لیکن یہ نشانی شوگر کا مریض ہونے کی ہوگی۔ ہماری مجلسوں کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ وہ منبع فیض این بزرگواران حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم و این منصب عظیم ب ایشاں تعلق دار، یہ جو کل ولیوں کو ولی بنانا ہے، رب تک پہنچانا ہے، یہ منصب صرف حضرت علی کے پاس ہے۔ خدا کی بستی کائنات میں نہ پہلے نبیوں کی امتوں میں کوئی تھا، نہ اس امت میں کوئی اور ہے۔ ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، امین راز
نبوت ہے بارگاہ علی. کہتے ہیں وہ دریم مقام گویا ہر دو قدم مبارک آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم بر فرق مبارک اوست. اس موقع پر ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دونوں پاؤں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی سر کی چوٹی پر ہیں. و حضرت فاطمہ و حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دریم مقام بے عشاں شریک اند، اور خاتون جنت اور حسن و حسین بھی اس معاملے میں حضرت علی مرتضیٰ کے پارٹنر ہیں، شریک ہیں. سیدہ کی پائے پائے نہیں آنکھ کڈی تک ہے اس نے ماؤ کو اختیار ہوا کسی کی ولی بنانے نا یا نہ بنانے نا، وہ بناسی پترا نے دشمنوں کی کون ولی بنانا. اس بات جی ٹھیکرے ٹھرکانے پھرنے نہ صرف داڑیاں لمیاں کریں جتاں جس کرتے لمے لائے تو جتاں لمیاں کی تھیں. اسی سے تنگ آ کر کے میں نے کہا تھا منکرے غوث ثقلین جیڑا صبح شام اس نو چھتر ماریا کر. منکرے غوث ثقلین جیڑا صبح شام اس نو چھتر ماریا کر، پمیں جتل تے دامن دراز ہوئے اس نو وانگ یزید للکاریا کر. بغض علی نال جے مالا مال ہوئے عبد بدھ دی طرح پچھاڑیا کر، پچھاڑیا کر. سید غم علم دے بیر اندر یا غوث پکاریا کر. پنجتن پاک کو مانا ہے کہ نہیں مانا؟ ولی اور پنجتن پاک کا منکر ہو پیو جڑا ہے وہ کچہری والی گلی وچ پلے تے دہی ریڑھی پر بیچنا ہوا تو پتر مجدد نہ پیو کی وضو کرنا ایسا نہ پترا کی. پہلی تجلی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ گری سی دوئی اس پر گری ہے. دیکھا ضمیر فروشوں کی بولیاں. وہ کہتے ہیں انگارم کے حضرت امیر قبل از نشت انسری نیز ملازم الجائے ای مقام بودا. کہتے کہ میری یہ سوچ ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ اپنی ولادت سے پہلے بھی پہلی امتوں میں ولی بناتے رہے. جانچ بھی کوئی شے ہونی نا ولی بنانے نہیں جانچ حضرت علی تو سوا کسے کی تھے ہی نہیں. یہ کس کا بیان ہے؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ حامد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں بعد از نشہ انصری و ہرکرا فیض و ہدایت عظیم را می رسید بتوسط عیشا می رسید. پھر حضرت مولا مرتضیٰ کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد جس کسی کو بھی ولایت ملتی رہی وہ حضرت علی مرتضیٰ کے وایا سے ملتی رہی. حضرت علی بانٹتے رہے. کیا کہتے ایشان نزد نقطۂ منتہائے این راہ اند، کیونکہ مولا مرتضیٰ اس فیضان کے مرکز کا آخری نقطہ ہے. وہ مرکز این مقام تعلق بعشا تعلق دار کا اس مقام کا تعلق صرف حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے. ہوں کہتا تساں ناراض ہو یہ ایک گل کریو شیعہ کی فائدہ پہنچ سی. کل تساں قرآن مجید دی آیتاں وچوں کڈنیاں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات قرآن وچ لکھے، ایک کہتا بیان کریے تو عیسائیوں کی فائدہ پہنچ سی. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وچوں کڈو، اس بات ہے کہ بیان کرو تو یہودیوں کے فائدہ پہنچنا. اب یہودیوں کو فائدے سے روکنے کے لیے یا نصرانیوں کو روکنے کے لیے ان قرآن مجید کی آیتوں کو دبا لو گے. حضرت مولا مرتضیٰ کو رب نے یہ عطیہ عطا فرمایا ہے. وچوں دور حضرت امیر تمام شد این منصب عظیم القدر بحضرات حسنین ترتیباً مفوض و مسلم گشت. کہتے حضرت مولا مرتضیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر یہ منصب عظیم جو ہے حسن اور حسین کو ترتیب وار سپرد کیا گیا
و بعد از ایشان ہما منصب ہر یکے از ائمہ اثنا عشرہ علی ترتیب و تفصیل قرار گئے تھے۔ امہ ٹی وی پر کسی مولوی صاحب سے پوچھا گیا بتاؤ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا جو پاؤں ہے یہ ولیوں کی گردن پر ہے یا براق پر؟ سرکار نبی کریم علیہ السلام کو معراج کی رات حضرت والی بغداد نے اپنے کندھے پر اٹھا کے تو براق پر سوار کیا تھا۔ یہ ان کا یہ کہاوت سی بنی ہوئی ہے، ثبوت اس کا کوئی نہیں۔ پوچھا 12 امام جو ہیں ان کا یہ شیعہ کے امام ہیں، اور تو کہلاتا مجددی ہے، نقش بندی ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلا تو کسی اور کی بندی ہے۔ ہاں اس جگہ کہتے ہیں اس کے بعد حسن حسین کے بعد جو ائمہ اہل بیت ہیں یہ عہدہ ان کے سپرد ہوا۔ مولوی سچوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، مولوی جھوٹوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن ولی صرف سچوں کے پاس ہوتے ہیں، جھوٹوں کے پاس نہیں ہوتے۔ اس لیے جو قوم اپنے آپ کو ہدایت پر ثابت کرنا چاہے وہ اپنے مولوی نہ پیش کرے۔ مولوی مرزائیوں کے پاس بھی ہیں۔ میری ریسرچ کے زمانے میں ایک یہودی میرا سپروائزر رہا ہے، ایک کرسچن میرا سپروائزر رہا ہے، ایک جاپنیز لا مذہب ہے وہ رہا ہے۔ آیتیں قرآن مجید کی ٹھکا ٹھک پڑھتے ہیں، یعنی عالم ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں، بخاری کے حدیثیں ٹھکا ٹھک پڑھتے ہیں، لیکن تھے اہم پکے بے ایمان۔ وجہ کیا؟ کہ علم اور کفر دونوں ایک برتن میں سموئے جا سکتے ہیں، لیکن کفر اور ولایت ایک برتن میں نہیں ڈالے جا سکتے۔ اگر ولی ہے تو کافر نہیں ہو سکتا، کافر ہے تو ولی نہیں ہو سکتا، یہ دونوں ایک برتن میں جمع نہیں ہوں گے۔ اگر ائمہ اہل بیت کے سوا کسی کا دین پختہ ہوتا، اس کے پاس شہادت کیا تھی کہ میرا دین سچا ہے؟ پوری ملت اسلامیہ میں اسلام کے سچا ہونے کی شہادت ائمہ اہل بیت تھے۔ یہ کہتا ہے وہ شیعہ کے امام ہیں۔ اگر میں امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سندھی کے مکتوبات میں نکال دوں کہ انہوں نے 12 اماموں کو اہل سنت کے امام مانا، تو پھر ایک منٹ تشریف لائیں، ایک منٹ تشریف لائیں۔ تساں کی زیارت کرنا کدا کدا تساں نے کھوئے پر پانی پینے نا، یعنی از باقی 12 امام و عیشائین اند اول امام حضرت علی، دوم امام حسن، سوئم امام حسین، چہارم امام زین العابدین، پنجم امام محمد باقر، ششم امام جعفر صادق اور ہفتم موسیٰ کاظم، ہشتم امام علی موسیٰ رضا اور نوم امام محمد تقی اور دہم امام نقی اور یازدم امام حسن عسکری اور 12ویں امام مہدی آخر الزمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کہتے ہیں یہ شیعہ کے امام ہیں۔ امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سندھی رحمۃ اللہ کے ریکارڈ میں یہ اہل سنت کے امام ہیں نا۔ ولایت جن سے ملتی ہے ان کی سچائی میں شک کیا ہے؟ اگر یہ ان کے امام ہو تو پھر تم جھوٹے ہو، کیونکہ سچے جو ہیں وہ ان کے امام ہیں۔ اگر وہ ان کے امام ہو تو پھر وہ سچے، تم جھوٹے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں مذہب آل حق آل سنت والجماعت کے سوا دنیا میں سچی قوم کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم سنیوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کتاب و سنت کی تحقیقات سے یہ دریافت کیا ہے، تجربات سے دریافت کیا ہے۔ تجربات کیسے کہتے ہیں؟ سلوک کے سبق آپ کریں۔ اگر آپ کا عقیدہ غلط ہے سلوک کے سبق نہیں چلیں گے۔ اپنے مشاہدے میں جب بات آ جائے اس کا نام ہے تجربہ۔ ہاں ہاں ہاں، بہت ساری باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی مگر ضرورت دین کے لیے کرنی پڑ جاتی ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ 12 امام آل بیت کے جو ہیں یہ آل سنت کے امام ہیں۔ یہ امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سندھی کے امام ہیں۔ یہ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے امام ہیں۔ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ سادات میں سے آل بیت میں سے ہیں، مگر یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی کسی نقشبندی کی زبان سے یہ نہیں سنا سید بہاؤالدین۔ یار سید کے لفظ اتنی بیر کیوں ہے؟ اتنا متریری ماں بھی نہیں بیر کرنی جتنا تم نے کیا ہے۔ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، حضرت غوث الثقلین کے متعلق لکھا ہے
اب علامہ عبد القادر اربلی نے تفریح الخاطر کے اندر کہ آپ حضرت غوث ثقلین ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ فرمانے لگے میری وفات کے 150 برس بعد ایک شخص بخارے میں پیدا ہوگا، خاندان نبوت میں سے ہوگا، اس کو ہماری بارگاہ سے وافر حصہ ملے گا، وہ ایک سلسلہ تعلیمات کا بانی ہوگا۔ نہیں تو بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ اس میں ایک اور پچر لگاتے ہیں، ایک اور صوفی صاحب لمبے کرتے والے، وہ کہتے ہیں اپنے وقت کے ولیوں کے گردنوں پر ان کا قدم تھا، بعد میں آنے والے جس زمرے میں ہم ہیں اس زمرے میں حضرت غوث پاک کا قدم نہیں ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سلسلہ تعلیم کے آدمی ہو، جب تم کہو میں نقشبندی ہوں تو میں کہوں گا مجدد صاحب سے بالا بالا نقشبندی ہو۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں اس مقام پر وہ نیز تا معاملہ توسط فیضان برپاست بتوسل اوست، حضرت غوث ثقلین، اس کے بعد پھر غوث ثقلین اس مرتبے پر فائز ہوئے، کہتے ہیں اور وہ اس مرتبے پر ہمیشہ فائز رہیں گے اور کوئی دوسرا شخص اس مرتبے پر فائز نہیں ہوگا۔ وہ حضرت شیخ ہچکس برئی مرکز مشہود نبی گردد، کہتے ہیں سوائے ان ائمہ آل بیت کے بعد پھر جو کئی سو برس گزرے ہیں غوث پاک کی ولادت سے پہلے اس عرصے میں جو ولی بنتے رہے ائمہ آل بیت ہی بناتے رہے۔ غوث پاک کی ولادت کے بعد پھر یہ منصب ان کے سپرد ہوا اور وہ کیا کریں گے، وہ حضرت غوث پاک کے پاس ہے اور پاس رہے گا۔ ای مرکز غیر اورا میسر نہ شدہ، کیونکہ یہ جو مرتبہ ہے حضرت غوث کے سوا کسی دوسرے کو سپرد نہیں ہوا۔ ازیں جاست کے فرموداست افلت شموس الاولین و شمسنا ابدن علی الافق العلی لا تغرب، کہ پہلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے غروب بھی ہوئے، یعنی ان کو اس مرتبے پر فائز بھی کیا گیا، بعد یہ مرتبہ ٹرانسفر کر کے دوسرے کو دیا بھی گیا، لیکن میں اس مرتبے پر فائز ہوا ہوں، قیامت تک یہ مرتبہ کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا، صرف امام مہدی آخر الزمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ آپ بے شک تفصیل اس کا مطالعہ کر لیں، بات کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے میں نے جستا مقامات اس کے مطالعہ کیے ہیں، لیکن یہ پتہ چل گیا صرف اس موقع کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک جتنے بھی زمرہ ہے اولیاء اللہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوا کہ جس وقت حضرت غوث ثقلین نے یہ بات کہی اس وقت کی کوآرڈینیشن کس طرح ہوئی، یعنی جس کو کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس۔ مثلا ایک آدمی گجر خان چوک میں کسی کو گولی مارتا ہے تو ایک آدمی جیلم چوک میں کہتا ہے میرے دوست نے فلاں آدمی کو فلاں جگہ مار دیا ہے، اب میں اس کو مار دیتا ہوں۔ اس طرح گجرات چوک میں ایک اور آدمی اسی طرح کا حادثہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے دو دوستوں نے یہ کام کیا اس لیے میں بھی یہی کام کرتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں یہ فتاوی حدیثیہ امام ابن حجر مکی، ان کا فتاوی ہے، عالم اسلام میں ایک چوٹی کا آدمی ہے، وہ آدمی ہیں استاد ہیں یعقوب سیرفی کشمیری کے، یعقوب سیرفی کشمیری استاد ہیں ملا کمال ملا جمال کشمیری کے، یہ دونوں آپ کی برادری کے ہیں، بٹوں میں سے کشمیری ہے، یہ استاد ہیں امام ربانی مجد الافسانی شیخ احمد سرندی کے، یہ دونوں جماعتیں مل کر کے خواجہ یعقوب سیرفی کشمیری کے شاگرد ہیں، اور حضرت مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خواجہ معصوم بادشاہ، ان کے شاگرد خواجہ فضل اللہ ان کے اولاد میں سے، اور ان کے دو واسطوں کے ساتھ شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور ان کے شاگرد ہیں شاہ عبد الغنی، شاہ عبد الغنی کے شاگرد ہیں رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی بانیان دیوبند۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندی سلسلے میں جو علم حدیث آیا ہے وہ ان کے وائد سے آیا ہے، اور کوئی انکار کرے تو کرے، ان کا ماننے والا تو نہ کرے۔ دوسرے سلسلہ تعلیم میں جو اہل سنت کے ہاں آیا علم حدیث وہ سید علی متقی دکنی لائے ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، وہ مرید ہیں موسیٰ پاک شہید کے۔ اب تازہ ترین جو خیانت کی ہے اس دوسرے عقیدے کے لوگوں نے ہندوستان میں، حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر لکھوایا کہ یہ شاہ باقی باللہ کے مرید تھے، حالانکہ انہوں نے اخبار الاخیار میں ہر چھوٹے موٹے درویش کا ذکر کیا ہے، نہ مجدد صاحب کا ذکر کیا ہے نہ شاہ باقی باللہ کا ذکر کیا، چونکہ مجدد صاحب نے اپنے ایک مکتوب میں کہا تھا آئندہ ولایت میں بانٹوں گا،
تو شاہ عبد الحق صاحب نے کہا غوث پاک کا یہ اعلان ہے، آپ نہیں بانٹ سکتے۔ پھر اس آخری چیپٹر میں انہوں نے کہا میں خود نہیں بانٹوں گا، حضرت غوث پاک کے کلرک کی حیثیت سے یہ کام کروں گا، نائب بن کے کام کروں گا۔ یہ ساری زندگی میں جھگڑا رہا ہے۔ اتنی تھی 2 موٹی کتابیں میں نے یونیورسٹی سے نکلوائی ہیں، جس میں وہ خط و کتابت جو دونوں کے درمیان چلتی رہی۔ ان کے مرید ہوتے ان کا ذکر نہ کرتے، وہ موسیٰ پاک کا شہید کا ذکر کیا کہ مرشدنا و شیخنا، یہ الفاظ کہے انہوں نے اخبار الاخیار کے اندر۔ تو اب یہ رہی بات کہ یہ آدمی 974 سے لے کر کے 970 یا 78 تک ان کا سن وفات ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کا فتویٰ حدیثیہ ہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو حضرت غوث پاک نے فرمایا تھا کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اس کے بارے میں آپ کا زاویہ نگاہ کیا کہتا ہے؟ یہ فتاوی حدیثیہ کے صفحہ نمبر 315 ہے۔ حضرت شاہ صاحب تھوڑی سی زحمت آپ کو دوں گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور ایک مرتبہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پھر اس کا فائدہ زیادہ ہونے کا چانس ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جس حضرت غوث الثقلین نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میرا قدم ولیوں کی گردن پر ہے، اس وقت کس کس بندے نے کہاں کہاں گردن جھکائی تھی اور اس کی اطلاع کس طرح ملی تھی، ریکارڈ کس طرح بنا تھا۔ یہ لیجیے حضرت غوث پاک کا یہ کہنا، انہم قد یؤمرون تعریفا لجاہل او شکرا او تحدثا بنعمت اللہ، کبھی اولیاء اللہ بجائے عاجزی کرنے کے اسی کو بڑی بولی بول جاتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ جاہلوں کو علم دینا چاہتے ہیں۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کے ذات پاک سے یہ عمل وجود میں آیا۔ آپ نے فرمایا قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ فاجابہ فی تلک الساعۃ اولیاء الدنیا کا، اس وقت جتنے بھی اولیاء اللہ تھے سب نے اس کو کنفرم کیا ہے۔ ان میں نام لیتے ہیں کن کن لوگوں نے کیا ہے۔ کہتا ہے بل اولیاء الجن جميع وتعطوا رؤوسهم وخضعوا له واعترفوا بما قاله الا رجل باصبهان، کہا اس جنوں میں جو ولی تھے، اولیاء اللہ جنوں میں بھی ہوتے نا، کیونکہ جو قرآن مجید نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس میں انسان اور غیر انسان کی بحث نہیں ہے۔ جن کا عقیدہ صحیح ہے، اعمال ٹھیک ہیں، ان کو ولایت مل سکتی ہے۔ کہا جو جنوں میں اولیاء اللہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، جو انسانوں میں ولی تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی۔ اور اصفہان کا ایک آدمی تھا، کل روئے زمین کے اولیاء اللہ نے گردنیں جھکائی۔ اصفہان کا ایک شیخ تھا جس نے سرتابی کی تھی، تو اسی وقت اس کی ولایت سلب ہو گئی تھی۔ وَمِمَّنْ تَعْتَ رَاسَهُ ابو النجیب سہروردی، سلسلہ سہروردیہ عالیہ کے جو بانی ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی، ان کی کنیت ہے ابو النجیب۔ ان کی بڑی لمبی چوڑی بیک گراؤنڈ ہے۔ انہوں نے اپنے مقام پر جہاں بیٹھے ہوئے تھے، مرید ان کے گردا گرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اسے گردن جھکا کے کہا علی الراس والعین، آپ اپنا قدم میرے سر پر بھی رکھیں، میری آنکھوں پر بھی رکھیں۔ ایک پورے سلسلہ تعلیمات بہاول حق زکریا ملتانی، وہ کس کے مرید تھے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی کے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کون ہے؟ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ان کے گردن پر بھی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات جو کیسے کہی ہے؟ وقال علی راسی، ان کا میرے سر پر رکھو، علی راسی۔ و احمد الرفائی، شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، آج سے کوئی 100 برس پہلے ایک بحث چلی تھی بمبے کے علاقے میں، بڑودہ کے علاقے میں۔ اس میں یہ بحث چلی تھی کہ حضرت غوث الثقلین جو تھے یہ مرید تھے شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی وہ ان سے بڑے مرتبے والے تھے، وہ ان کے پیر تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے یہ فتویٰ پوچھا گیا تھا، وہ فتویٰ بعد میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔
شیخ احمد کبیر رفاعی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس وقت گردن پیش کی کہ آپ میری گردن پہ اپنا پاؤں رکھیں. اچھا. فقالا اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت و اطعت. اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے غوث پاک کے قدم کے نیچے اپنی گردن رکھی ہے. شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ تو آج کل کی بحث نہیں نا، یہ پرانی بحث ہے. اس کے بعد فسئل بما قالہ الشیخ، ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت غوث پاک نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ قال الشیخ میں بغداد فارخ فکان قول ابن مدین، ابو مدین کہتے ہیں کہ سرکار بغداد نے یہ کلمات بغداد شریف میں کہے، اور وہ اپنے گھر میں ہیں، وہ بھی بغداد میں اگر اپنے گھر میں. اور خواجہ غریب نواز کے بعد بارے میں شیخ عبد القادر اربلی نے تفریح الخاطر کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں مصروف عبادت تھے. آپ نے جب گردن پیش کی تھی تو آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ یہ کیا قصہ ہے. ان کا غوث پاک نے یہ فرمان فرمایا ہے تو میں نے ان کے قدم کے نیچے گردن رکھی ہے. انہوں نے ڈیٹ بھی لکھ لی، دن بھی لکھ لیا، تاریخ بھی لکھ لی، اور پھر بعد میں ان کو لے کر ملاقات کے لیے آئے تو غوث پاک کے جو حاضرین تھے انہوں نے کنفرم کیا کہ واقعی وہی وقت تھا، وہی ڈیٹ تھی، وہی دن تھا، اور وہی کلمات تھے جو تم نے سنے، ان پر عمل کیا. اچھا. فارغ وکانہ قول ابی مدین، جس کا دارالخلافہ مراکش، اس ملک کا نام ہے مغرب. مغرب کے سب سے بڑے درویش بلکہ پورے افریقہ میں، ان کا نام تھا ابو مدین مغربی. انہوں نے وہاں اپنی گردن جھکائی. اقبا قول الشیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذالک وقضى شیخ عبد الرحیم کناوی مدہ عنقہ. اسی طریقے سے مصر میں ایک شیخ ابراہیم کناوی تھے، عبد الرحیم کناوی تھے، انہوں نے وہاں گردن جھکائی اور سب نے ڈیٹیں لکھ لی، دن لکھ لیے، وقت لکھ لیا، کلمات لکھ لیے. وقال صدق الصادق المصدوق فسئل، ان سے پوچھا گیا بما قال شیخ کہ حضرت غوث پاک نے کیا کہا. وذکر کثیرون من العارفین الذین ذکرناہم وغیرہم انہم لم یقل الا بامر اعلاما بقطبیتہ. کہا اس وقت کے تمام درویشوں سے پوچھا گیا بھئی اس طرح کی بات تو کوئی نہیں کرتا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تمام درویشوں نے کہا رب نے اس کو کہا تھا کہ ایسا اعلان کرو. فلم یسع احد تخلفا، ان میں سے کوئی آدمی پیچھے نہیں ہٹ سکا جو ولیوں میں تھا. ایک تھا جو اصفہان میں تھا، مرتد ہو کے مرا تھا، ولایت اسی وقت سلب ہو گئی تھی اور پھر ایمان کی دولت نہیں نصیب ہوئی. اور شیخ سنان نے بھی ایسا کیا تھا، لیکن بعد میں شیوخ نے بیچ میں ڈال کے اسے توبہ کروائی تو پھر اس کی درویشی بحال ہو گئی تھی. بل جاء باسانید متعددہ ان کثیرین انہم اخبروا قبل مولدہ بنحو 100 سنۃ. کہا کہ بے شمار روایتوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت غوث پاک کی ولادت سے پہلے بہت سارے اولیاء اللہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ عنقریب جیلان میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا. یہ لکھنے والا کون ہے؟ تمام دیوبندیوں کا استاد الاستاد ہے، تمام نقشبندیوں کا استاد الاستاد ہے. اس سے انکار کے چانس بنتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک اور حقائق بھی بیان کی ہے امام ابن مکی نے. کہتے ہیں بغداد شریف میں ایک شخص تھا، وکان بغداد رجل یقال له الغوث یظہر اذا شاء ویختفی اذا شاء. ایک بزرگ تھے جن کو غوث بغداد کہتے تھے. اس وقت سرکار بغداد تعلیم کے لیے بغداد گئے ہوئے تھے. وہ غوث کبھی ظاہر ہوتے تھے، کبھی چھپ جاتے تھے. تو تیاری کر کے ان کی ملاقات کے لیے گئے. کون کون گیا؟ فقال ابن سکا ونحن سائرون، کہ 3 شخص چلے. ایک اس کا راوی، دوسرا ابن سکا، تیسرا حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن راستے میں ان کا ایک نے کہا اسألنہ مزرۃ لا یدری لہا جوابا، کہ میں سوال کروں گا غوث بغداد سے جس کا جواب اسے نہیں آئے گا. یہ ابن سکا کا قول تھا. یہ جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھتے تھے، سرکاری بغداد کے کلاس فیلو تھے. قلت لاسألنہ مسألۃ وانظر. دوسرے آدمی نے کہا میں غوث بغداد سے سوال کروں گا
لیکن ان کو عاجز کرنے کی غرض سے نہیں، انتظار کروں گا۔ وقال شیخ عبد القادر معاذ اللہ ان اصلہ شین انا بین یدائہ انتظر برکت رؤیتہ، کہتے میں تو خدا سے معافی چاہتا ہوں کہ میں ایک ولی اللہ سے سوال کروں، میں اس کی رحمت اور برکت کا انتظار کروں گا۔ جب وہاں پہنچے فدخلنا علیہ فلم نراہ الا بعد سعد، وہاں پہنچے تو 1 گھنٹے کے بعد اچانک سامنے آ گئے، پہلے غائب تھے، انہیں پتہ تھا میرے گاہک آ گئے۔ فنظر الشیخ الی ابن السقا مغضبا، غضب کی حالت میں ابن السقا کی طرف دیکھا اور کیا کہا، ویحک یا ابن السقا تسألنی مسألۃ لا ادری لہا جوابا یا کذا و جوابها کذا، کہ تو نے کہا تھا کہ میں غوث بغداد سے سوال کروں گا، جواب نہیں آئے گا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہا، انی لارا نار الکفر تلتہب فیک، میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھ میں بھڑک رہی ہے، یعنی تو کافر ہو کر کے مرے گا، جہنم نصیب ہوگا۔ ہوا بھی آگے ایسے ہی ہے۔ ثم نظر الیہ، پھر وہ راوی کہتے ہیں میری طرف انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یا عبداللہ اتسألنی عن مسئلۃ لتنظر ما اقول، کہ تم نے مجھ سے یہ سوال کرنا چاہا تاکہ تو میرے جواب کا انتظار کرے، بے ادبی تیرے دماغ میں نہیں تھی، لیکن سوال کا جو جسارت تھی یہ بے جا بات تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ قضا لتخسن الدنیا لتخرن الدنیا الیک الی شمت اذنہ، کہ عنقریب وہ وقت تجھ پر آئے گا کہ کانوں کی لو تک تو دنیا تجھے گرا لے گی، تجھ پر سوار ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کہا بے ساتھ ادب کا، یہ بھی تو نے بے ادبی کی ہے کہ ایک ولی اللہ کو جانچنے کے لیے پوچھا ہے۔ اور ثم نظر الی الشیخ عبد القادر و ادناہ منہ و اکرمہ، اس کے بعد سرکار بغداد کی طرف دھیان کیا تھا، قریب کر لیا، جب قریب کیا تو وہ کہا یا عبد القادر لقد ارضیت اللہ سبحانہ وتعالی رسولہ بحسن ادب کا، کہ تو نے حسن ادب کے ذریعے سے اللہ کو بھی خوش کر لیا، اس کے رسول کو بھی خوش کر لیا۔ کأنی اراک ببغداد وقد صعدت الکرسیہ متکلما علی الملأ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ قریب تو بغداد کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا اور تو ملا اعلیٰ سے باتیں کر رہا ہوگا، اور وہ قلت، اور کہے گا قدمی حاضر ہی علی رکبت کل ولی اللہ، ان قریب تو اپنی اس کرسی پر بیٹھ کے کہے گا کہ یہ میرا قدم جو ہے یہ تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ اس سے پہلے کے لوگوں کی بولی ہے، غوث پاک کے کہنے سے پہلے۔ عبد القادر اربلی کہتے ہیں 1 صدی پہلے اولیاء اللہ نے یہ خبر دی تھی کہ اس جگہ ایک ایسا صاحبزادہ پیدا ہوگا جو یہ کہے گا۔ بات خیال شی میں آ گئی ہے۔ اب کتنی کوآرڈینیشن ہے، ادھر خواجہ غریب نواز نے جو جملے کہے، شیخ شہاب السہروردی نے کہے، اور ادھر حضرت ابو متین مغربی نے کہے، ان سب نے آپس میں کوآرڈینیٹ کیا۔ عبد الرحیم کناوی نے مصر میں کیے، ان سب نے جو جملے سنے تھے اسی کے مطابق اپنے حاضرین کو بتائے، اور وہ وقت بھی لکھ لیا، جگہ بھی لکھ لی، الفاظ بھی لکھ لیے، تاریخ بھی لکھ لی۔ جب حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تو سب نے اپنا قصہ بیان کیا، وہاں کے جو حاضرین تھے انہوں نے اس کی تائید کی۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ فتاوی حدیثیہ ہے، مکہ شریف کعبہ شریف کا امام ہے، شافعی مذہب کا آدمی ہے، اور تمام دیوبندیوں کا استاد ہے، استاد الاستاد ہے، تمام نقشبندیوں کا استاد الاستاد ہے، اس کا یہ کہنا ہے۔ اب بتاؤ اس کے جواب میں کوئی کیا کہے گا؟ اب اس کے بعد یہ سوال کہ حضرت غوث الثقلین کی بیعت جو ہے وہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے یہ سوال پوچھا گیا آپ سے، اس کے جواب میں آپ تشریف رکھیں۔ یہ کتابی والا جہاں سے تسکین اچھی ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی سننے والا سمجھتا ہے میں نے کتاب دیکھی ہے، میرے سامنے پڑھی گئی ہے اور میں سن رہا تھا، کتابیں سامنے پڑھی تھی۔ اب اگر کسی کو شک ہے تو مہربانی فرما کے وہ آ بھی سکتا ہے اور پوچھ بھی سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مرتبہ حضرت غوث الثقلین عمرہ شریف کے لیے گئے یا حج کے لیے گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اس وقت آپ کی عمر 38 برس تھی، 509 میں گئے،
اور 509 میں شیخ احمد کبیر رفائی 10 سال کے تھے. تو حضرت غوث پاک نے جب یہ اعلان فرمایا تھا اس وقت انہوں نے گردن پیش کی تھی کہ میری گردن پہ پاؤں رکھو. وہی گردن پہ پاؤں رکھوانے والے تھے اور وہی بیعت کرنے والے تھے. یہ 381 پر وہ ساری بحث آپ نے نقل فرمائی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اشعار مشہور ہیں کہ میں یا رسول اللہ اپنی غیر حاضری میں اپنی روح بھیجتا رہا ہوں جو آپ کو سلام کیا کرتی تھی، اور آج میں خود آیا ہوں، آپ اپنی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکالیے کہ آپ کے ہاتھ کا میں بوسہ لوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حضرت شیخ احمد کبیر رفائی کا کلام نہیں ہے، یہ والی بغداد کا کلام. پہلی مرتبہ قبر سے جو ہاتھ باہر آیا تھا غوث پاک کے لیے آیا تھا، اور ان کو بھی جو شرف ملا تھا وہ غوث پاک کی غلامی کی وجہ سے ملا تھا. شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ بذات خود اس مرتبہ پر فائز نہیں تھا. کہتے میرے سامنے کی بات ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا مکمل قصہ ذکر کیا. کہتے شیخ دمیاتی جن کے بے شمار حوالہ جات آتے ہیں ہمارے دنیا کے اندر، انہوں کہتے کالا کنہ اندہ شیخنا الشیخ احمد بن رفائی بزاویت ہی بام عبیدہ حمدہ ان کو وکالہ علی رکبتی فسألناہ عن ذالک. کہتے ہم حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ جب اپنی گردن آگے کی تو اس وقت ہم موجود تھے. ہم نے بعد میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ الآن بے بغداد، قال الشیخ الآن بے بغداد قدمی حاضر علی رکبت کل ولی اللہ، کہ یہ بات اس وقت غوث پاک نے بغداد کے ممبر پر بیٹھ کے کہی ہے، اس وجہ سے میں نے اپنی گردن آگے کی. یہ ان کے مریدوں کا موقع کے گواہوں کا بیان ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. میرا خیال ہے 9:30 بجے شروع کیا تھا. آپ کو ٹی وی دیکھنے کا بھی ٹائم دینا چاہیے نا. اب واز کے لیے جی نہیں، وہاں کل آپ کے یہاں نہیں پرسوں آپ کے یہاں بیان ہونے والا نا، اس جگہ جو کہا گیا تھا کہ حضرت غوث پاک نے کندھا دے کر کے براق پر سوار کیا، تو مولوی صاحب سے عمر ٹی وی پہ پوچھا گیا، کہتے کہاوت سی بنی ہے ثبوت کوئی نہیں. وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا یا اعلیٰ حضرت کا نام لینا بند کرو، فکر رضا کی پابندی کرتے پھرتے ہو. انہوں نے کوئی کتنے ہی شواہد کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ حضرت غوث پاک نے کندھا دیا اور نبی کریم علیہ السلام کو اٹھایا. اس پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ بھی آپ یہاں کریں گے، ان کا جواب بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. اس وقت 1 گھنٹہ بیان ہو چکا ہے. دنیا میں ہر انسان پابند ہے کہ حق کا ساتھ دے، حق پابند ہے کہ علی کا ساتھ دے. والی بغداد صفِ اولیاء میں اسی طرح ہیں جس طرح صفِ انبیاء میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام.